بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ و رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارا پیارا دین تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یا تین چیزوں کا یہ مرکب ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، صحیح مسلم ہے، وہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے آ کر وہ تین چیزیں پوچھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیے، جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم جبریل، تمہارے پاس یہ جبریل آئے تھے، یا وہ کیوں آئے تھے؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین بتلانے کے لیے کہ دین کیا ہے۔ تو وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ ایک اسلام تھا، اور ایک ایمان تھا، اور ایک احسان تھا۔ یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہمارا اسلام ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں پوری نہ ہوں، یا اس میں کہیں بھی کمی رہ گئی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس مسلمان کے اسلام میں کمی ہے۔ اگر کسی کا اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی چیزیں بتلائیں، اس کے سمجھنے میں یا اس کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہے، تو اس کا اسلام کمزور ہے۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق بتلائیں، اگر اس پر کسی کا ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے، تو اس کا وہی مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے، اگر وہ ایمان ٹھیک نہیں ہے یا کمزور ہے تو وہ کمزور مومن ہوگا۔ اسی طرح احسان ہے۔ احسان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان کا۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا لفظ دراصل حسنہ سے ہے، حسن سے ہے لفظ، حاسین نون حسن۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیوٹی، خوبصورتی۔ اور احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے یا دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کرنا، یعنی حسن ہوتا ہے از خود، یعنی خوبصورت ہونا، کسی چیز کا خوبصورت ہونا۔ یہی خوبصورتی آپ کسی دوسرے کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے احسان۔ اور احسان ہمارے دین کا یہ بنیادی ایک چیز ہے۔ اسی سے آپ بار بار یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کہ اخلاق حسنہ، حسنہ اسی سے لفظ سے حسن سے ہے۔ تو اخلاق یعنی ایسے اخلاق جن کے اندر بیوٹی، جو خوبصورت اخلاق ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو احسان کرتے ہیں۔ تو احسان حسن سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حسن ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع المحسنین، کہیں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو یہ مختلف الفاظ یعنی احسان، اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بھی احسان ہے، کہ جب بندہ کسی کے ساتھ بھی اچھائی کرے تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ جواب بھی احسان ہے۔ ایک بندہ اللہ کے ساتھ احسان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہ جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ کرے اور اس میں خوبصورتی ہو۔ جب یہ بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ، اس کے اندر حسن ہوگا، احسان کرے گا، تو اللہ بھی لا محالہ اس کے ساتھ احسان کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے عدل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ تو آپ کسی بندے کے ساتھ احسان کریں تو بندہ آگے سے آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کریں تو آپ سے وہ دوسرا بندہ مسکرا کر بات کرے گا۔ آپ کسی کے ساتھ تھوڑی سی اچھائی کریں تو وہ آپ کا قدردان رہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ تو محسن ہو، یعنی اس کے ساتھ تو احسان کا معاملہ کرے، اور اللہ بندے کے ساتھ احسان نہ کرے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ کمزوری جس طرح ہم اپنے معاملات میں احسان کو نکال کر ہم عمل کرتے ہیں، یعنی عمل تو کرتے ہیں بعض دفعہ، اس لیے قرآن مجید میں بھی اس چیزوں کا ذکر ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس کو ضائع نہ کرو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مسلمان یا مومن بندہ یا انسان صدقہ تو کرتا ہے لیکن بعض دفعہ اس صدقے کو ضائع کر دیتا ہے احسان نہ کر کے۔ اس کے اندر جب احسان کی کمی ہوتی ہے یا حسن کی کمی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں، آپ کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ کسی سے کوئی چیز لین دین کرتے ہیں، کوئی آپ نے قرض دینا ہے، قرض لینا ہے، آپ نے ویسے کوئی چیز کسی کو پکڑانی ہے یا دینی ہے، آپ نے کسی کو سلام کرنا ہے، آپ نے کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے اندر حکم کیا ہے؟ احسان کا حکم ہے کہ بیوٹی ہو، خوبصورت نظر آئے کہ یہ آدمی جی یہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر بیوٹی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ یہ اس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بیوٹی ہے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی تو وہ بیوٹی والا معاملہ یا خوبصورتی والا معاملہ ہو تو یہ اصل چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو، ایمان سے ہو یا باقی اخلاقیات سے ہو، آداب سے ہو، ان سب کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو احسان کا پہلو نظر آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ احسان کی تعلیم دی، اور احسان یہ بنیادی چیز ہے کسی بھی شخص کے اسلام کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس میں اس کے رکوع کا خیال نہیں کرتا، اس میں سجدے کا خیال نہیں کرتا، یا اس میں باقی اعتدال کا، تو وہ نماز خوبصورت نہیں ہے، وہ اس کے اندر وہ جو بیوٹی یا خوبصورتی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ نماز ضائع ہو جائے گی، اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا جس کے اندر اعتدال نہیں ہے، جس کے اندر اطمینان نہیں ہے، جس کے اندر یعنی رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے اندر احسان نہیں ہے، اس کے اندر حسن نہیں ہے، اس کے اندر بیوٹی نہیں، تو باقی سارے معاملات میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہر معاملے میں آپ کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو اس کے ساتھ آپ احسان والا معاملہ کریں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ذبح کرو تو وہاں احسان ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے دشمن کو قتل کر رہے ہو تو احسان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، حالانکہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، یعنی دشمن کے ساتھ بھی جب اس کو قتل کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کی ناک نہیں کاٹنی، اس کا کان نہیں کاٹنا، اس کے اعضاء کو نہیں کاٹنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں جی لوگوں کو، یعنی یہ کیا احسان ہے بھئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ساری کی ساری کسی بھی معاملے میں ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ احسان ہے، حتیٰ کہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یعنی آب و ہوا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ طہارت کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ ہر چیز کو اس نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، آپ کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کا تعلق کوئی آب و ہوا میں، ایسا کام نہ کرو جس سے آب و ہوا خراب ہو جائے، نقصان والی بن جائے، یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی ضرر والی چیز آ جائے، کوئی بیماریوں والی چیز آ جائے، ایسے نہ کرو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ساری کی ساری ہیں تو وہ احسان پر بنیاد رکھتی ہیں۔ تو احسان کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے اندر احسان ہو، اور احسان اخلاص سے ہوتا ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ بعض دفعہ بندہ کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے، تو یہ احسان نہیں ہے۔ کسی دفعہ وہ ٹھیک طریقے سے پیش آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یعنی وہ احسان کی کمی ہوتی ہے، اور اخلاص کی کمی ہوتی ہے، اور خیر خواہی کی کمی ہوتی ہے۔ جب یہ چیز کم ہو جائے تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، جو بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے جب بھی ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اسلام کا۔ تو یہ جو اخلاق ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سکھلائے ہیں، آداب ان کو کہہ لیں، اخلاق کہہ لیں، تو ان کے اندر یعنی ہماری خیر ہے، ہماری بہتری ہے۔ ہم جب ان پر عمل کریں گے تو ہم خوبصورت لگیں گے، اللہ ہماری تعریف کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ یعنی آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے،
تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ احادیث اسی زمرے میں آپ جب پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے، سنیں گے جب، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی ہی شاندار ہیں. بد نصیبی سے مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. آج مسلمان میں اگر کمی کسی چیز کی ہے تو احسان کی ہے. اس کی توحید میں احسان نہیں ہے، اس کی سنت میں احسان نہیں ہے، حسن نہیں ہے. جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ حسن اور احسان کی کمی ہے. عمل تو کر رہے ہیں، کون مسلمان ہے جو عمل نہیں کرتا ہے؟ ہر مسلمان، ہر انسان عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو کمی ہے وہ احسان کی ہے. وہ احسان اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل یہی چیز ہے. جب وہ آخر پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے ساری چیزیں پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہارے پاس آئے تھے تاکہ دین تمہیں بتائیں. تو دین انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بتلائیں، اور اس میں ایک حدیث کے اندر ایک لیسن یا ایک سبق یا ایک مسئلہ محدثین نے یہ بھی نکالا ہے کہ جبریل امین جب آئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے، بالکل قریب، حتیٰ کہ جبریل امین نے اپنے دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب دین کا معاملہ ہو تو قریب سے قریب جتنا ممکن ہو سکے قریب بیٹھو. تو قریب یہ بیٹھنا یہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے. اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلا صف بندی کے معاملے میں جب بات فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ قریب کھڑے ہو. کون قریب کھڑے ہو؟ جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو قریب کھڑا ہوگا تو وہ عقل والا ہوگا، وہ سمجھدار آدمی. تو جتنا بندہ دور بھاگے گا یا دور کھڑا ہوگا یا دور رہے گا تو دراصل وہ اپنے اندر یہ بتلا رہا ہے کہ میرے اندر عقل نہیں ہے یا میرے اندر سمجھ نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو پہلی صف ہے خصوصاً اس کا جو دایاں طرف ہے اس پر صلوات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور پہلی صف کی فضیلت ہے، اس کے بعد پھر دوسری صف. تو لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو نکال کر اس کی صف کی جگہ پر آ جائیں، ایسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے بندے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں. یہ دراصل فضیلت اس چیز کی ہے کہ جب آپ شروع میں آئیں تو آپ اپنے پہلی صف میں دائیں طرف بیٹھیں اگر جگہ ہو. اگر وہاں جگہ نہیں ہے یا زیادہ بندے اس طرف ہو گئے ہیں تو پھر آپ بائیں طرف بیٹھیں. کیوں؟ یہ جو بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ احسان ہو، حسن ہو، تو یہ صف کا حسن اور اس کے اندر احسان اور بیوٹی یہ ہے کہ اس کو ایک مناسب اور ایک متداول اور درست انداز میں اس کو بنایا جائے اور اس کو رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ سارے بندے وہ جناب علی ایک طرف کھڑے ہیں، دائیں طرف کھڑے ہیں، یا بائیں طرف سارے ہو گئے ہیں، یا آگے جگہ خالی ہے، پیچھے جو لوگوں نے سب بنا لی ہے. تو یہ احسان اور حسن کے خلاف ہے. تو یہ بہرحال کچھ احادیث ہم پڑھتے ہیں. یہ حدیث اسی باب کی یعنی یہ جو کتاب الجامع اخلاق اور معاملات کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً یہ جو چیپٹر ہے یہ البر والصلہ یعنی نیکی اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہے. تو یہ اخلاقیات میں سے ہے، کسی کے ساتھ نیکی، انسانوں کے ساتھ نیکی کرنا یا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھائی کرنا. صلہ رحمی بیسیکلی اچھائی ہے. تو یہ اس کا تعلق اخلاق سے ہے. یہ حدیث حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے. کیا معنی؟ حرام ہے، حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے جی؟ لمسلمین، مسلمان شخص کے لیے جو اسلام کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس سے ناراض ہو جائے. یہ حلال نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اسلام کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض ہو جائے. ناراض ہونا ویسے بھی یعنی بد اخلاقی ہے، اور اس کو زیادہ طول دینا یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہو جائے گی. تو یہ اخلاقیات یا اخلاق سکھلائے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دیکھو نا کتنی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور کتنی حکمت. ظاہر ہے کہ آپ حکیم تھے، اللہ نے آپ کو حکیم بنا کر، حکمت والا بنا کر بھیجا گیا. آپ حکمت بھری باتیں کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، شروع میں تو معمولی سی ناراضگی ہوگی، اس کے بعد وہ ناراضگی بڑھتی جائے گی.
اگر وہ ناراضگی لمبی ہوتی طول پکڑتی ہے تو وہ بڑھتی جائے گی، بڑھتے بڑھتے دشمنی پر آ جائے گی، دشمنی کے نتیجے میں قتل و غارت ہو جائے گا، ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دے گا۔ تو اس کا سبب کیا بنا تھا؟ وہ ناراضگی۔ اگر وہ ناراضگی نہ ہوتی، آپس میں بھائی چارگی ہوتی، تو وہ کیا ہوتا؟ کبھی وہ دشمن نہ ہوتے، کیونکہ جب وہ ناراض جو نہیں ہے دشمن کیسے ہونا ہے؟ جب دشمن نہیں ہوتے تو ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، فساد نہ برپا ہوتا۔ تو وہ فساد کا جو آخر ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کا حل نکال دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہی ناراض نہیں ہونا ہے، اگر کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان ہے تو کہا کہ چلو 1 دن 2 دن 3 دن تک اگر، لیکن اس سے زیادہ طول نہیں دینا۔ کیوں؟ اس کے طول دینے کے نقصانات ہیں، وہ جو آپس کی آپ کی ناراضگی ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، دشمنی وہ اپنی انتہا کو جا سکتی ہے، انتہا کے بعد وہ قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ وہ جب پھر ایک بندہ قتل ہوگا تو پھر وہ خاندان اس میں ملوث ہوگا، وہ خاندان والے خاندان کو قتل کریں گے، بڑھتے 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 یہ زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ تو کتنی زبردست حکمت کی بات۔ اچھا، اب ناراضگی کا کیا بتلایا کہ ناراضگی کیسے لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یلتقی، یعنی دونوں ملتے ہیں آپس میں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں بعض دفعہ، یا ویسے کسی جگہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے، فیورث ھذا ویورث ھذا، ایک ادھر منہ کر لیتا ہے دوسرا اس طرف منہ کر لیتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ناراضگی اس طرح بنتی ہے، یہ ناراضگی کی یہ علامت ہے۔ بندہ جب شروع میں ناراض ہوتا ہے تو ایک بندہ آیا ہے تو چلو جی یہ بندہ اس طرف جو کھڑا ہے نا صف میں، یہ میرے ساتھ ناراض ہے، میں دوسری طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، اس طرف ہے تو نہیں میں دوسری طرف آ جاتا ہوں۔ تو یا ملاقات ہوئی ہے تو دوسرا اس طرف منہ کر لیتا ہے، دوسرا اس طرف منہ کر لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ طریقہ ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، سبحان اللہ، کتنی زبردست تعلیم ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اس کو کہتے ہیں حسن، کہ جب ایک بندہ آپ سے ناراض ہے پھر بھی آپ بڑھ کر اس کو سلام کرتے ہیں، یہ ہے حسن، یہ ہے احسان جو ہر معاملے میں ہونا چاہیے، اور ہمارے دین کی بنیاد ہے اور اصل ہے ہمارے دین کی۔ فرمایا کہ خیرہما، ان دونوں میں سے جو بہتر ہے وہ شخص وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام پہلے کرتا ہے، السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کہنا دراصل یہ ناراض نہ ہونے کی علامت ہے مسلمان کے لیے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ ایمان ہے، اور جب ایمان ہے تو یہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی جو چیزیں بتلائیں ان میں سے یہ سلام کا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، یعنی متفق علیہ ہے۔ یہ اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ نیکی ہے، صدقہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو صدقہ کیا ہے جی؟ ہر نیکی، جو بھی آپ اچھائی کرتے ہیں، معروف اصل میں کہتے ہیں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کو معروف کہتے ہیں، فلاں بندہ بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے جی، معروف اس کا عرف یعنی اچھا عرف ہے، اچھے عرف کو یا اچھائی کو یہ معروف کہتے ہیں۔ تو ہر معروف، تو معروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو معروف ہو، آپ عمل سے کوئی بات یعنی کام کر رہے ہیں تو معروف ہو، آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس میں معروف ہونا چاہیے، اور آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں یا کوئی چیز، حتیٰ کہ کتاب پکڑا رہے ہیں، دے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، کھانا لے رہے ہیں، کوئی چیز جو کر رہے ہیں آپ وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ نیکی ہو جائے گی۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ صدقہ ہے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نکالا ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں یہ دوسری حدیث بھی اسی معنی اور مفہوم یا انہی الفاظ کو بیان کر رہی ہے مزید۔ یہ اگلی حدیث حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی اس کو حقیر نہ جاننا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، بیوٹی والا کام ہے، حسن والا ہے اس کے اندر، اس کو حقیر نہ جانا۔ حقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ چھوڑو جی ہلکا سا تو ہے، چھوٹا سا تو ہے، چھوڑو اس کو، تو ہلکا سمجھ کر عام طور پر بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو کسی کو حقیر یعنی ہلکا درجے کا، کم درجے کا، تو نیکی کو، نیکی کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو حقیر نہیں جاننا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، سبحان اللہ، اگرچہ آپ اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ تو آج کل یعنی مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے تو مسکراتا نہیں ہے، کافر سے ملتا ہے تو مسکراتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مسلمان کو کہ مسلمان جب کافر سے ملتا ہے تو مسکراتا ہے اور وہ بھی مسکراتا ہے، مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے تو مسکرا کر نہیں ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کس کی دی ہے؟ اخاک کی، اخاک کا، آپ کا بھائی مراد مسلمان ہے، مسلمان بھائی سے جب ملو تو بوجہ طلق، آپ کے چہرے پر ایک رونق ہونی چاہیے، خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اور ان آثار میں سے مسکرانا بھی ہے۔ تو آپ کا خندہ پیشانی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اخلاق کے حوالے سے کہ ان کے اندر کتنا حسن پایا جاتا ہے، کاش کہ مسلمانوں کو اپنا لیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو ذر، یہ بھی حضرت ابو ذر، پچھلی حدیث بھی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، یہ بھی انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخت مرقہ، سبحان اللہ، فاکثر ماءها وطاحت جیرانک، اخرجہ مسلم، کہ جب آپ کوئی ایسی چیز پکائیں جو شوربے والی ہو، ٹھیک ہے نا، جب آپ ایسی چیز پکائیں جو شوربے والی ہو، ظاہر ہے کہ غربت تھی، تھوڑا بہت وہ پکاتے تھے، یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو ہمارے ہاں تو اب وہ خشک بھی ہوتا بھی وہ کئی کلو کے حساب سے ہوتا ہے، تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یعنی جب بھی آپ پکائیں، مراد اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ پکائیں تو اس کو زیادہ مقدار زیادہ ہونی، کوانٹٹی جو ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اذا طبخت مرقہ، جب آپ کوئی ایسی چیز پکا رہے ہیں، ہمارا کا کہتے ہیں جو شوربے والی ہے، فاکثر ماءها، تو اس میں پانی زیادہ ڈالو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تاکہ آپ اپنے پڑوسی کو دے سکیں، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر آپ کے معاملات جو خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اگر کہیں کوئی ایسی کمی کوتاہی بھی ہے بھی، یا کوئی ذہن میں کوئی ایسے خلش آ بھی گیا ہے، یا خلف ایسی کوئی چیز آ گئی ہے کہ جو اچھی نہیں ہے، کہ یہ میرا پڑوسی اچھا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو تحفہ دیں گے، آپ اس کو کھانا پینا دیں گے، وہ آٹومیٹک دور ہو جائے گی۔ تو اگر نہیں دیں گے تو وہ شیطان اس چھوٹی سی چیز کو بڑا کرتا رہے گا، بڑا کرتے 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 اس کو بہت بڑا کر لے گا، اور وہ زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بڑی پرحکمت ہیں اور بڑی ہی مفید ہیں، اور کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے وہ یعنی آئیڈیل چیز ہے، اور کوئی معاشرہ جو ہے نا اس کے بغیر وہ یعنی ترقی یافتہ یا ایک خوشحال معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ بھی ان چیزوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، نہ ہی وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کی ہیں وہ فطرت والی کی ہیں۔ فطرت کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو جب اپناتے ہیں تو کتنا وہ آپس میں وہ خوشحال رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں جناب علی مسکرا کر وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان کسی اللہ پر نہیں ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں۔ ہم تو حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم تو دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں، یہ کارڈ وغیرہ، یہ انہوں نے نظام رکھا ہوا ہے، تو اسی بہانے وہ چلو، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں یعنی وہ تاکہ ناراضگی نہ ہو، یا آپس کے اندر جو محبت ہے، بھائی چارگی ہے، یہ چیزیں یہ ڈیولپ ہوں اور ان میں اضافہ ہو، اور پھر ایک اچھا معاشرہ، ظاہر ہے کہ اچھے معاشرے کے لیے یہ امن و سکون ہے، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر حوالے سے، چاہے وہ توحید و سنت کے حوالے سے ہو، ایمان کے حوالے سے ہو، اسلام کے حوالے سے ہو، اور احسان کی چیزوں کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، ہر طرح سے جو بھی جس طرف سے بھی وہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ایک مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اچھی طرح سمجھے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سمجھانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔